آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان کیا جائے گا جیسا کہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں، تو آپ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی۔ پھر 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کو اشارتاً ہی بیان کروں گا کہ یہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کو سب جانتے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس میں نقص پیدا کر دیا جس کے مالک نے انہیں کرایہ کے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، گاؤں والوں نے آپ کو کھانا کھلانے تک سے انکار کر دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ایک بوسیدہ دیوار جو کہ گرنے والی تھی اس کو ازسر نو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تینوں موقعوں پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ان واقعات کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، مختصراً بتا دیا۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین لیتے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضہ میں جانے سے بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ نمبر 2 پر بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ رب تعالیٰ جل شانہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اب تیسرے نمبر پر دیوار کیوں تعمیر کی؟ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کی کمائی سے یہ یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام لا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے جو سبق ملتا ہے، ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثہ کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا فرق ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہتی ہے۔ یہ قصے دراصل مادیت کے ان علم برداروں کی تردید کرتے ہیں جو ظاہر کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ کی حکمتیں معلوم ہونا ضروری نہیں، بہرحال ہر عمل میں رب کی رضا جوئی مقصود رہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ چونکہ بہت زیادہ کریم ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے برابر
کوئی نہ رحم کر سکتا ہے نہ کرم کر سکتا ہے، تو اس کا کوئی بھی حکم ہمارے لیے حکمتوں سے خالی نہیں۔ یقیناً بظاہر ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا لگے کہ ہم لٹ گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، دراصل وہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی اور چیز اس کے بدلے میں جو کہیں بہتر ہے وہ عطا فرمانا چاہتی ہے۔ ہم سے چھینی جا رہی ہے، اس میں جو ضرر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ایمان کی لائن سے، دنیا کی لائن سے، اللہ رب العزت اس کو ہم سے دور کر رہے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، احباب اور عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب کی رضا پر راضی رہنے کے لیے تیار کریں، بلکہ رب کی رضا کو دنیا میں پھیلانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔